بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے موضوعات قرآن۔ اس میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، انہیں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم جو مین ٹاپکس ہیں، بڑے بڑے موضوعات جس میں عقائد ہیں، ہمارے ایمانیات ہیں، پھر عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں جو سابقہ امتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، انبیاء کے پیغام کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دیں، یا وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کا کہا مانا، اسلام پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جزا عطا فرمائی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ٹاپک ہے، انبیاء کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں جس میں ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک امید ہے کہ اچھا پروگرام ہوگا اور آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام ہمارا دین ہے، اور لفظ اسلام جو ہے اس کا مادہ سین لام میم سے ہے، سلم، جس کے معنی سلامتی کے ہیں۔ اور اسلام کی اگر ہم شرعی تعریف کریں، اصطلاحی تعریف، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسلام سے مراد یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو برضا و رغبت قبول کرنا۔ اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف یہی دین ہے، اسلام، جو قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یا اسی صورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران ہی ہے، آیت نمبر 85 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنانا چاہے گا تو اس سے یہ بات ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ جو دین قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کی ہی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ منبع ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہدایت دینی ہے تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں لفظ اسلام یا اسلام کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں، جس میں یا تو لفظ اسلام موجود ہے یا اسلام لفظ کے مشتقات موجود ہیں، جیسے اسلمو ہے یا یسلم، ومن یسلم وجہہ، تو افعال کے طور پر بھی اور اسماء کے طور پہ بھی جہاں جہاں لفظ اسلام آیا ہے یا اس کے مشتقات آئی ہیں، وہ 50 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ اسلام جو ہے وہ مختلف معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ جو سب سے اہم معنی ہے اور سب سے ابھرا ہوا وہ تو یہی ہے کہ اسلام ہمارے دین کا نام ہے، لیکن بعض مقامات پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام بمعنی توحید آیا ہے، یا اسلام بمعنی اخلاص آیا ہے، یا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں اور اس دین میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ سورہ حجرات میں آتا ہے کہ کچھ دیہاتی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں لم تسلموا ولکن قولوا اسلمنا،
لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ابھی ہم اسلام لائے ہیں، یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اور تواضع دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی مشیت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، یہ اسلام کے معنی میں سے ہے۔ بعض دفعہ اسلام سے مراد ارکان اسلام بھی لیے جاتے ہیں، جیسے مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعریف ارکان اسلام بتا کے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس لائق ہو، اس قابل ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ تم 5 وقت نماز پڑھو، اور یہ کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ کہ تم رمضان کے روزے رکھو، اور یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ اس کے گھر کا حج کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام جو کہ 5 ہیں ان کو گنوایا، اور یہ بطور اسلام کی ڈیفینیشن کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مجموعہ ہے حقوق کا اور ذمہ داریوں کا۔ اس میں اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق جو ہیں حقوق اللہ، یہ پھر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلا حق جو ہے وہ ہے عقیدہ، بلکہ ہم کہیں گے عقائد، اس میں بہت سے عقائد شامل ہو جاتے ہیں، جس میں ہم ارکان ایمان کو گن سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ تو یہ سارے ارکان ایمان جو ہیں ہمارے عقائد میں آ جاتے ہیں، اور ان سب پر ایمان لانا اللہ کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ کے حقوق جو ہیں حقوق اللہ، اس کی دوسری قسم ہے عبادات۔ عبادات میں پھر سارے ارکان اسلام آ جاتے ہیں، کلمہ شہادت، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ ساری عبادات جو ہیں یہ بھی اللہ کے حقوق ہیں جو اس نے ہم پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ جہاں بندوں کے حقوق کا تعلق ہے حقوق العباد کا، تو وہ بھی 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہیں اخلاق اور دوسرے ہیں معاملات۔ تو یہ سارے جو ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ سارا مجموعہ حقوق جو ہے ایک بنیاد عطا کرتا ہے ہمیں اس معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے۔ ہمارے جو عقائد ہیں وہ کس طرح درست ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد ہے علم، شرعی علم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ اسے معبود بنایا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح ہماری جو عبادات ہیں ان کی بنیاد ہمارے صحیح عقائد ہیں۔ جب تک ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے، اللہ کے وجود پر ہمارا پختہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر ہمارا پختہ یقین، جب ہم ان عقائد کو درست کریں گے تو ہماری جو عبادات ہیں ان میں پابندی آ جائے گی، ان میں خلوص آ جائے گا، ان میں خوبصورتی، خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے جو اخلاق ہیں ان کی بنیاد عبادات ہیں۔ جب ہماری عبادات درست ہوں گی تو ہمارے اخلاق جو ہیں وہ بلند ہوں گے، ہمارے اخلاق خوبصورت ہوں گے، ان میں ایک اچھا اثر پیدا ہوگا، ہماری شخصیتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا جو رنگ ہے جب یہ انسانوں پر چڑھتا ہے، ان کی شخصیت پر چڑھتا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے اور نکھارتا ہے، تو کیا ہی خوبصورت رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، جو ان خوبصورت اخلاق کی شکل میں ہماری شخصیت پر طاری ہوتا ہے۔ آخر میں معاملات ہیں،
اور ان کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے اچھے اخلاق ہیں۔ ہمارے اخلاق جب درست ہوتے ہیں تو ہم اپنے معاملات میں کھرے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، پھر ہم جھوٹ نہیں بولتے، پھر ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، پھر ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عقائد کی بنیاد علم پر ہے، اور عبادات کی بنیاد عقائد پر ہے، اخلاق کی بنیاد عبادات پر ہے، اور معاملات کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ ناظرین، ایک اہم نقطہ جو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام صرف وہ دین نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 رسول اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کا پیغام جو تھا وہ ایک ہی تھا، اور وہ اسلام تھا۔ تمام انبیاء ایک ہی دین لائے اور وہ اسلام تھا۔ تمام انبیاء نے ایک ہی پیغام دیا جو کہ توحید کا پیغام تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے بن جاؤں، مسلم بن جاؤں۔ یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں انہوں نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت کی، وصیت کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ان کے پوتے پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ کیا وصیت تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا تم اس دین پر تا حیات قائم رہنا، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلم ہو، تم اسلام میں شامل ہو، اسلام میں داخل ہو، اسلام ہی کی حالت میں تم اس دنیا سے رخصت ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یونس میں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس پر بھروسہ کرو، اس پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسی دین کی تبلیغ کی، انہوں نے اسی دین کو پھیلایا، اور جتنے بھی انبیاء تھے ان کے امتی بھی مسلمان تھے۔ یہ بات کی بات ہے کہ بعد میں جب یہ انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی قوموں نے پیغام کو تبدیل کر لیا، بلکہ دین کے نام کو بھی تبدیل کر لیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو جو کتاب عطا کی گئی قرآن مجید کی شکل میں وہ آخری کتاب ہے جو کہ قیامت تک رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا، قرآن کو بھی محفوظ کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی محفوظ کر لیا، اور دین اسلام کو بھی محفوظ کر لیا۔ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر لی ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ نیک لوگ جو آپ پر ایمان لائے، حواری جو تھے، ان کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی جتنی بھی قومیں آئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کی تمام امتیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اسلام کا
مختصر تعارف تھا. ہم اپنا اگلا پروگرام جو ہے ایمان پر کریں گے. اگلے پروگرام کا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا ایمان. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.